پھر امید بھی دلائی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی دلائی کہ مایوس نہیں کیا، اور فرمایا کہ کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہوگا۔ تو اللہ کی رحمت، یا رسول اللہ، یا علی، یا لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، زندہ باد۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہاں چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے بچانے کے لیے ہمارا ذہن یہ کہہ رہا ہے، اس کو اعلیٰ تعلیم اس لیے دلا رہا ہوں کہ عزت اور وقار کے ساتھ اپنی اور اپنی اولاد کے لیے ایک اچھا ماحول پرووائڈ کر سکے۔ آخرت کے بارے میں، قبر کے احوال کے بارے میں کچھ بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ یہاں پر ایک باپ جو ہے وہ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے اسے چلا رہا ہے، اور چھوٹے چھوٹے کھڈے آ رہے ہیں تو اس کی حفاظت کر رہا ہے، اور اس کو اس گڑھے میں گرنے نہیں دیتا۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ ایک بہت بڑی کھائی آئی اور اس کا ہاتھ ہی چھوڑ دیا۔ یہ ہے دنیا اور آخرت کی مثال، کہ یہاں دنیا میں وقتی طور پر کچھ ٹائم گزارنا ہے، اس کے لیے سارا اہتمام کر رہے ہیں، کریں کوئی منع نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے صرف گڑھوں سے بچا رہے ہیں، لیکن جب قبر کی کھائی آ رہی ہے تو ہاتھ چھوڑ دے رہے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا؟ میں نے اس ہفتے میں 5 جنازے پڑھے، آج پڑھے، وہ بڑی عمر کے تھے، لیکن ہم غور فرمائیے کہ یہ عمریں اللہ تعالیٰ جیسا فیصلہ فرمائے، جس کے بارے میں جب فیصلہ فرمائے، یہ او لیول کے اسٹوڈنٹس تھے، بڑی مہنگی جگہوں پر پڑھ رہے تھے، ایک سفر پر نکلے، حادثہ ہوا، 17 سالہ بیٹا جو ہے وہ اتوار کے دن اس کا انتقال ہو گیا، جنازہ اتوار کے دن تھا، اور بچی جو ہے وہ زخمی حالت میں تھی، ہاسپٹل میں تھی، کل بروز جمعہ اس کا۔ تو وہ جمال والے فیصلے بھی فرماتا ہے، لیکن وہ جلال والے بھی فیصلے فرماتا ہے، اور وہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ میرے بندوں اس دنیا میں دیکھ لو، جہاں میرا جمال نظر آ رہا ہے وہاں میرے جلال کی جھلک بھی دیکھ لو۔ اس سے تم میدان محشر کی تیاری کی طرف اپنی توجہ کرو کہ میدان محشر میں اگر میرا حکم تمہارے خلاف ہوا تو تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور یہ جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا بخشنے والا ہے، یہ گویا کہ ایسا ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت پر بڑا اس کو توکل اور بھروسہ ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ بڑا بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پہ بڑا بھروسہ ہے، چلو جی ابھی تمہارا ایمان امتحان لے لیتے ہیں کہ جب آخرت کے اتنے بڑے مرحلے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کریم ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ دنیا میں غفور الرحیم نہیں ہے؟ تو پھر دکان پہ کیوں جاتا ہے بیٹا؟ گھر پہ بیٹھا کرنا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تجھے گھر پہ ہی روزی پہنچا دے گا۔ اس میں تو پھر اس کے دانت نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ شیطانی دھوکہ ہے، اللہ پر توکل کا نام اس کو شیطان کے دھوکے میں آ کر دیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے اور اپنا لائن آف ایکشن چینج کرنا چاہیے کہ وہ مستقبل جس کی یہ بچے بیچارے تیاری کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو غریق رحمت فرمائے اور ان کے والدین کے دلوں پر سکینہ اتار دینا تھا، اس کی تیاری کر رہے تھے، لیکن وہ نہیں آیا۔ اور ہمیشہ والا ایک یقینی مستقبل جو جسے ہم آخرت کے نام سے جانتے ہیں، وہ یقینی مستقبل آ گیا ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے؟ تو توجہ طلب امر یہ ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں سنجیدہ ہونا چاہیے، اور امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر سے شروع کرے اور معاشرے کو اچھے افراد دے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کی ہم بات کر رہے ہیں، تقویٰ اور پرہیزگاری، علم کے حصول کے سلسلے میں اتنی کوشش ہے، 33 برس تک علم پڑھا رہے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبا، کہ میں پڑھتا پڑھاتا رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قطبیت کے مرتبے پر فائز کر دیا۔ تو دنیا کی دوڑ دھوپ میں بھاگنے والے، اگر تو قرآن اور حدیث اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم ہدایات سے اپنے تعلق کو جوڑ لے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقام خود تجھے حاصل ہو جائے گا۔ یہ دنیا بھی اسی رب کریم کی ہے اور آخرت بھی اسی رب کریم کی ہے، تو بتائیے اس ہی سے اپنے تعلق کو مضبوط اور استوار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اور آپ کا نسب اتنا اعلیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد مبارک ہے، حسن اور حسین، آدھی مشابہت حسن میں اور آدھی مشابہت حسین میں، کہ دونوں کو ملائیں
تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ آپ کی شب مبارک مالز وجود میں آتی ہے۔ تو آپ کا جو فیض ہے دونوں شہزادوں میں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرمایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آگے جا کے یہ حسنی اور حسینی سلسلہ ایک جگہ جا کے مل جاتا ہے، اور حضور علیہ السلام کے کمال جمال اور کمال فیض کا ظہور شیخ عبد القادر جیلانی کی شخصیت کے ہم ظاہر ہوتا ہے۔ تو علم اعلیٰ درجے کا، نسب بھی اعلیٰ ترین اور عمل بھی اعلیٰ ترین، بتائیے اس شخصیت کے مقام کو کوئی بیان کر سکتا ہے؟ اس کی عظمت کو کوئی بیان کر سکتا ہے؟ اور پھر جب آپ واعظ فرماتے تو اس واعظ کی تلقین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں، وہ نبوت کا ایک ٹکڑا ہے اور یہ قیامت تک باقی رہے گا، تو خواب حجت ہوتا ہے بعض چیزوں میں۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حضور علیہ السلام آپ کو خواب میں بیان کر رہے ہیں کہ بیٹا واعظ کیا کرو، تو آپ نے کہا کہ میں تو اجمی ہوں، عربی مجھے آتی نہیں ہے، اور یہ تو عربی نسل ہے، کہ دہن آپ کے مبارک منہ میں ڈال دیا۔ حضور کا دہن جس کے منہ میں گیا ہو تو حضور نے کیا کچھ نہیں ہو لے لیا ہو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جب حضور علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھا تو وہ مقام اور مرتبہ پا لیا کہ جس کو شرف صحابیت کہتے ہیں، اور اس شرف صحابیت تک قیامت تک کا کوئی شخص جو حضور کی زیارت کر رہا تھا، یہ حضور کو خواب میں دیکھ رہا تھا اور یہ سارے معاملات کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، تو میں نے اس کو بے ادب حضور کا دیدار کر رہا ہوں، اس لیے میں نیچے اترا اور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا۔ تو یہ ایک شخص تھا، ایک شخص کو بلا لیا کرتا تھا، اسے پاور حاصل تھی، ایسے وظائف پڑھتا تھا، جنات کو حاصل کر دیتا تھا۔ ایک بار اس نے خوب وظائف پڑھے، آ ہی نہیں رہے جنات، کافی دیر کے بعد آئے، تو کہا بھئی اتنی دیر نے لگا دی، کہاں تھے؟ کہا شیخ عبد القادر جیلانی کے بیان میں بیٹھے تھے۔ تو جب ہم وہاں پر بیٹھے ہوں گے تو جتنی بھی کوشش کر لو ہم کوئی نہیں آئیں گے، اور اس کے علاوہ بلاؤ گے تو ہم آ جائیں گے۔ ایک بار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں، اور بیان فرماتے فرماتے اپنی مسند سے اتنا اونچا، کافی اونچا ہو گئے، اور فرمایا اے اسرائیلی رک جا اور محمدی کا بیان سن کر جا۔ سب پریشان، کچھ نظر نہیں آ رہا، اتنا بلند ہوئے ہوا میں، اور یہ کس سے مخاطب ہو رہے ہیں؟ تو خواص نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام گزر گئے۔ تو میں نے ان کو مخاطب کیا کہ اے اسرائیلی ذرا ٹھہر جائیے اور اس محمدی کا خطاب بھی ذرا سن کر جائیے۔ تو یہ وہ برکات تھی